بیان کرتے ہم ہر خبر، بیان کرتے تجھ پر ہر خبر، انبیاء رسل میں سے ہر وہ خبر، کلن کا تو بیان یا خبر، ہر وہ خبر جس سے ہم آپ کے دل کو ثابت رکھیں۔ تو مفہوم یہ ہے کہ انباء رسل میں سے من تبعیضیہ، انباء رسل میں سے پیغمبروں کی خبروں میں سے ہر وہ خبر ہم آپ پر بیان کرتے ہیں جس سے آپ کے دل کو، تو ساری خبریں تو نہیں ہیں، پیغمبروں کی خبروں میں سے ہر وہ خبر ہم آپ پر بیان کرتے ہیں جس سے تیرے دل کو، تو اس سے سب خبریں تو نہیں نکلی۔ یہ کیا کہا میں نے؟ مفعول مقدم کس کا؟ نقصوں کا، نبائن کی، کلّا نبائن، یہ صفت ہے نبون کی، اور مان سب تو یہ کلن کی اب تک بیان ہے یا صفت؟ مانو یہ بن گیا کہ بیان کرتے ہم تجھ پر، بیان کرتے ہم تجھ پر ہر ایک خبر، ہر ایک خبر، ہر ایک خبر، انبیاء رسل میں سے وہ خبر، انبیاء رسول میں سے وہ خبر جس کے ساتھ ہم آپ کے دل کو ثابت ہے۔ تو اب مفہوم گرامر کے لحاظ سے یہ ہے کہ ہم انباء رسل میں سے ہر وہ خبر تجھ کو بتاتے ہیں جس سے تیرے دل کو ثابت ہے۔ تو سب خبریں تو نہیں بیان کی، انباء رسل میں سے ان کی خبروں میں سے ہر وہ خبر جس سے تیرے دل کو ثابت رکھے صرف اتنی بتائی، اور تیرے پاس اس میں حق آ چکا، نصیحت آ چکی، وذکر للموت۔ تو ان لوگوں سے کہہ دے جو ایمان نہیں لاتے، اپنے طریقے پر عمل کرو، ہم بھی کرتے ہیں، تم بھی منتظر ہو، ہم بھی، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی طرف سب معاملات لوٹائے جاتے ہیں، اس کی عبادت کر، توکل کر، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ آیتیں کتاب کی جو کھول کر کے بیان کرتی ہے، بے شک ہم نے اتارا اس کو قرآن عربی میں تاکہ تم سمجھو، ہم بیان کرتے ہیں تجھ پر احسن القصص، اچھا بیان، بسبب اس کے جو ہم نے وحی کی تیری طرف اس قرآن کی، اور بے شک شان یہ ہے کہ تھا تو اس سے پہلے البتہ بے خبروں میں سے، جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے، اے میرے ابا جی، بے شک دیکھا میں نے 11 ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو، دیکھا میں نے ان کو کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، فرمایا میرے پیارے بیٹے نہ بیان کرنا اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے، پسوں کی تدبیر کریں گے تیرے لیے تدبیر کرنا، بے شک شیطان انسان کا دشمن ہے کھلا، اور اسی طرح تجھے چنے گا رب تیرا اور تعلیم دے گا تجھے باتوں کو معال تک پہنچانے کی، اور مکمل کرے گا اپنی نعمت تجھ پر اور آل یعقوب پر، جیسے اس نے مکمل کی وہ نعمت علی ابویہ کا تیرے ابوین پر اس سے پہلے جو اسماعیل ابراہیم اور اسحاق ہیں، علیہم وعلی نبینا الصلوات والسلام۔ بے شک رب تیرا علیم حکیم۔ رب پہلی سورت کے آخر میں تھا وَلِلَّهِ غیب السماوات، اللہ ہی کے لیے غیب آسمان۔ آگے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو یعقوب علیہ السلام بڑی اونچی شان والے پیغمبر تھے، غیب ان کو بنا بدگرا کے رسا۔ دوسری بات، الہ یرجع الامر، سارا معاملہ رب کی طرف لوٹتا ہے، رب کے ہاں طے شدہ تھا یوسف علیہ السلام کا اقتدار پر لانا، بھائی کیا کر سکے، کچھ نہ کر سکے۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرنا بڑی اچھی شے ہے، یعقوب علیہ السلام نے بھی توکل کیا، یوسف علیہ السلام نے بھی کیا، اللہ نے توکل کا پھل دونوں کے سامنے دیا۔ اس کا نام ہے یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں، الف لام را کے متعلق گزر چکا ہے۔
آیتیں کتاب کی جو کھول کے بیان کرتے. ہم اس کتاب کو قرآن اتارے، اس قرآن کو جو اس کتاب کو جو قرآن ہے عربی میں اتارا تاکہ اے عربیوں تم سمجھو، کیونکہ اس کے اولین مخاطب آل عرب تھے تو ان کو سمجھانا. اب ہم بیان کرتے ہیں احسن القصص. پہلے گزر چکے کہ قصص مصدر ہے، یہ قصہ تو ان کی جمع نہیں، وہ قصص بے قصر کاف آتا ہے. اچھا بیان وہی کے ذریعے قرآن کریم کے ذریعے بتاتے ہیں. اس سے پہلے تو بے خبر. وہ قصہ یہ یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، اتنے چھوٹے بھی نہ تھے، 8-9 سال یا 12-13 سال کی عمر ان کی تھی. انہوں نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کہا یا ابا، تو یہ ابھی تھا اور یا تا کی شکل میں آئی، کافی وغیرہ میں آپ پڑھ چکے. اے میرے ابا جی، میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، سب کو دیکھا، مجھے سیکھنا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے بیٹے خواب نہ بیان کرنا بھائیوں کے سامنے. کیوں؟ بالکل کھلا اس کی تعبیر ہے کہ سورج چاند سے ماں باپ مراد ہے، 11 ستاروں سے بھائی 11 مراد ہے. سجدہ کرنے کا یہ معنی کہ ایک موقع آئے گا کہ یہ سب تیرے سامنے جھکے ہوں گے، تیری برتنی ہوگی. بات نہ بیان. کیوں؟ شیطان انسان کا دو ہے موتی. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ کما اجتبا کا لحاظ گویا، جیسے صاحب کے لیے رب نے تجھے چنا اسی طرح رب تجھے چنے گا اور باتوں کو معال تک پہنچانے کی تعلیم تجھے دے گا. احادیث احدوثات ان کی جمع ہو تو قیاس کے مطابق، جس کے معنی کہانی، اور احادیث حدیث ان کی جمع ہو تو خلاف القیاس. اب اس کی 2 تفسیریں کرتے ہیں. ایک تفسیر یہ کرتے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر کو یہ بتلائے. دوسرا یہ کہ بات کو سن کر کے تو فوراً نتیجے تک پہنچے گا، کیونکہ اللہ نے آگے اقتدار بھی دیا تھا تو بات کو محال تک پہنچانا، فصل خصومات کا طریقہ بھی تجھے رب بتائے گا، نعمت اپنی مکمل کرے گا جیسے پہلے کی حضرت ابراہیم حضرت اسحاق علیہ السلام. ان رب کا البتہ تحقیق سے ہے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں میں ہے نشانیاں سائلین کے لیے. جب کہا انہوں نے البتہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ محبوب ہمیں ہمارے باپ کی طرف ہم سے بنسبت ہمارے، اور ہمیں اس بات والی جماعت. بے شک ہمارا باپ البتہ کھلی گمراہی. قتل کرو یوسف کو علیہ السلام یا پھینک دو اس کو کسی زمین میں، خالی ہو جائے تمہارے لیے چہرہ، توجہ تمہارے باپ کی، اور ہو جاؤ تم اس کے بعد قوم میں. کہا کہنے والے نے ان میں سے نہ قتل کرو یوسف کو اور ڈال دو اس کو کہ غیابت الدم گمنام کے کنویں میں، اٹھا لیں گے اس کو بعضوں سے 11 قافلے والوں میں سے کوئی اگر ہو تم کرنے والے. کہنے لگے ابا جی تمہیں کیا ہو چکا ہے کہ تو ہم پر اطمینان نہیں کرتا یوسف کے بارے میں، اور ہم بے شک البتہ اس کے لیے خیر پائے. بھیج اس کو کل ہمارے ساتھ یرتا کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے لیے البتہ نگران حفاظت کریں. فرمایا بے شک میں جو ہوں لیحزننی، البتہ مجھے غم میں ڈالتی ہے یہ بات کہ تم اس کو لے جاؤ، اور میں خوف کرتا ہوں کہ اس کو کھا جائے بھیج جائے اور تم اس سے راستہ. کہا انہوں نے البتہ اگر اس کو کھایا بھیڑیے نے اور ہم جمع تھے تو اس وقت بے شک ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہوں. اور جس وقت لے گی اس کو اور اتفاق کر لیا اس کا تو اس کو ڈال دیں گہرے کنویں میں، اور وہیں کی ہم نے اس کی طرف البتہ ضرور تو ان کو خبر دے گا ان کے اس معاملے کی، اور ان کو شعور بھی نہ ہوگا. اور لائے وہ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت، آئے وہ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت جب کن روتے. کہا انہوں نے اے ہمارے ابا جی بے شک ہم جو نستبے کو دوڑ رہے تھے، مسابقت کرتے تھے، بازی لگا رہے تھے، اور چھوڑا ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس، بس کھا گیا اس کو بھیج دیا، اور نہیں تو ہماری تصدیق کرنے والا اگرچہ ہی ہم سے تھی.
اور لائے وہ ان کے کرتے پر خون جھوٹا. کہا بلکہ مزین کیا تمہارے لیے تمہاری نتیجے کے معاملہ تصور بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی مستعان ہے اس کاروائی پر جو تم بیان کرتے ہو. اور آیا ایک قافلہ، پس انہوں نے بھیجا اپنا پانی لینے والا، پس اس نے لٹکایا دل وہ ڈول اپنا. کہا اے خوشخبری یہ تو ایک لڑکا ہے، اور مخفی رکھا اس نے اس کو بذاتن سامان بنا کر، اور اللہ خود جانتا ہے جو وہ کاروائی کرتے ہیں. اور بیچا اس نے اس کو بے ثمن بخش گھٹیا قیمت کے ساتھ، درائم معدودہ درم سے گنتی کے، اور تھے اس میں من الزاہدین بے رغبتی اور بے شوقی کرنے والے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے بھائیوں کے بارے میں پوچھنے والوں نے پوچھا، اور واقعہ رب نے بتایا اور فرمایا ان کے واقعے میں بھی اور بھائیوں کے واقعے میں بھی کئی نشانیاں خدا کی قدرت، جیسے آپ سنیں گے پڑھیں گے. یوسف علیہ السلام کے ایک چھوٹے بھائی تھے ماں کی طرف سے، کہتے راحیل ان کی حقیقی والدہ کا نام تھا، وہ فوت ہوئی. ان کی بہن تھی لیا، اس کا نام بتلاتی ہیں، خالہ تھی ان کی، ان سے یعقوب علیہ السلام نے. بڑے بھائیوں کی والدہ الگ تھی، ان کی الگ، والدہ فوت ہو گئی. تو چھوٹے بھائی کا نام تھا بنیامین، اور باپ کی توجہ ان کی طرف. قدرتی بات بھی ہے کہ چھوٹے بچے کے ساتھ ماں باپ کی شفقت زیادہ ہو. اگر یہ شفقت نہ ہو تو بچہ نہیں پل سکتا. پھر ماں کا سایہ بھی سر پر نہ ہو تو باپ ہی نے تو شفقت کرنی ہے، باپ ہی نہ کرے تو کرے تو. بھائیوں کو اگر وہ انصاف سے کام لیتے تو ان کو خوشی منانی چاہیے کہ یہ ہمارے بھائی چھوٹے، ماں فوت ہو گئی ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، کام کاج میں الجھے رہتے ہیں، چلو ابا جی ان کے ساتھ شفقت کرتے ہیں تو چلو ہم بھی فارغ ہیں. لیکن شیطان عدو موتی، ان کو اس پر بڑی غیرت آئی، کہنے لگے کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو بنسبت ہمارے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم اس وقت قوت والی جماعت ہیں، کماتے ہم ہیں، کام ہم کرتے ہیں، شفقت ان کے ساتھ ہے، ہمارا باپ کھلی گمراہی. ایسا کرو کہ یوسف کو قتل کر دو علیہ السلام، یا کسی زمین میں پھینک دو، توجہ باپ کی تمہاری طرف کھا لیں، اور قتل کرنے کے بعد پھر قوم صالحین نیک بن جاؤ گے، توبہ کرو. ان میں کہنے والے نے کہا، ابن کثیر وغیرہ میں اس کا نام روبیل بھی لکھا ہے، روبیل، اور اکثر یہودا لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہودا بھائی کا نام تھا، اس نے کہا قتل نہ، تمہارا مقصد قتل کیے بغیر بھی حاصل ہو جائے. غیابت الجب، جب کے معنی ہوتے ہیں کنواں، گڑا. غیابہ کے معنی تاریکی بھی کرتے، ظلمت اور گہرائی کے بھی کرتے. لہذا جن مترجمین نے یہ معنی کیا کہ کنویں کی تاریکی میں پھینک دو تو صحیح کیا، اور کنویں کی گہرائی میں تو صحیح کیا. تو کنویں کی گہرائی میں پھینک دو، اٹھا لے گا نقطہ، اٹھا لے گا بعض سیارہ قافلے والوں میں سے، اگر کرتے پیسہ. آپس میں مشورہ کیا، آئے ابا جی کے پاس، کہنے لگے ابا جی آپ کو کیا جو کہتے ہیں، آپ ہم پر اطمینان نہیں کرتے یوسف کے بارے میں. یہ لفظ بتلاتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ نہیں چھوڑتے تھے، اپنی نگرانی میں رکھتے. تو کہا کہ آپ ہم پر اطمینان نہیں کرتے، ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، کل ہمارے ساتھ بھیجیں یرتا. یاد رکھنا رتا کا لفظ قاموس وغیرہ میں، رتا کے لفظ جب جانور کے بارے میں بولے جائیں تو اس کے معنی چرنا، جانور چرتا ہے نا، گھاس کھاتا ہے. اور اگر انسان کے بارے میں بولا جائے تو کہتے ہیں کھلے طور پر پھل اور میوے کھانا، اور رتو عقل الفواکہ، میوے کھانا.
جنگلات میں ہوں گے میوے، جو جنگلوں میں ہوتے ہیں. ہمارے علاقے میں کروڑے اور براچے اور پکانے اور بڑا کچھ ہوتا ہے، تو کھائیں گے کھالی. اچھا، اور ہم اس کے محافظ. فرمایا مجھے یہ بات غم میں ڈالتی ہے کہ تم اس کو لے جاؤ اور اس کو بھیڑیا کھائے. الف لام جہاں نہ عہد کے لیے ہے نہ صرف جنس کے لیے، کوئی بھیڑیا کھائے تم اس سے غافل. جلالین تک میں آپ کو ملے گا کہ وکالت ارضہ کثیرت الذئاب، ان کے علاقے میں بھیڑیے زیادہ. جیسے ہم ہی اپنے بچوں کے لیے ان گاڑیوں کا، بسوں کا، شیطانی چرخوں کا فکر ہوتا ہے کہ بچہ نیچے نہ جائے، کیونکہ انہیں چرخے زیادہ. تو ان کی زمین میں بھیڑیے زیادہ تھے، ان کو خوف تھا. کہنے لگے ابا جی اگر بھیڑیا کھا گیا، ہم اچھی خاصی جمع تھی تو پھر ہم تو خسارے میں رہے. خیر باپ مطمئن ہو گئے، ان کو لے گئے اور اجماع کیا انہوں نے. معلوم ہے کہ اجماع ایسی باتوں پر بھی کبھی کبھی ہوتا ہے. واجمع ہوئی یہ اجماع بھی ہوتا ہے. جیسے یہاں کے ہمارے لیڈر کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو اسمبلی کے ممبر ہیں نا، یہ کسی بات پر اجماع کر لیں وہ دین ہوگا. نہ استنجا جانے کیا ہوتا ہے، نہ وضو جانے کیا ہوتا ہے، نہ نماز جانے، اور نہ وہ دین سمجھے نہ دنیا سمجھے. وہ اجماع کر لیں ٹانگے والے اکٹھے ہو کر کے اجماع ہو جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اجماع نہ ہوا یہ خالہ جی کا گھر. تو گہرائی کے کنویں کی گہرائی میں ڈال دیا. وہاں بڑا دردناک واقعات یہاں تفسیروں میں ہے کہ ان کو کپڑوں سے ننگا کیا گیا، پھر ان کو پیٹا گیا. وہ ایک ایک بھائی کو دیکھتے کہ مجھے میرے لیے نہیں چھوڑتے تو اس کو جانے دو. یہ خیال کرو کہ جب باپ کے سامنے میں نہ ہوں گا باپ پر کیا گزرے گی. باپ تو تمہارا بھی تو ہے. ایک ایک کی منت کی، لیکن تنگ دل اور سنگ دل بھائیوں نے ترس نہ کھایا، کوئی نہیں ڈال. رب تعالیٰ نے وہی فرشتوں کو بھیجا، حقیقت وہی، لیکن یہ وہی نبوت نہ تھی، اصلاح حال کی بشارت. تو ان کو اس کارروائی کی خبر دے گا، ان کو شعور بھی نہ ہو. وہ جاؤ، وہ دیکھیے آپ کا جاؤ پھر آ گیا. وہ باؤ جاؤ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتے. اچھا باپ کے پاس آئے، رات کے وقت روتے. رات اس لیے کی کہ دن کے وقت چہرہ جو تھا نا وہ نہ لگ سکتا. اندھیرے میں انسان چہرہ تو سامنے آتا ہے. روتے ابا جی ہم کے بازی لگاتے تھے. یوسف کو علیہ السلام کو سامان کے پاس چھوڑا، بھیڑیا کھا گیا، اور آپ کو تصدیق نہیں کریں گے بلو کو نہ سکے. اب اس سے یہ بات کی ثابت ہوئی کہ رونے والا ہی، ہر رونے والا سچا نہیں، رونے والا ہی سچا نہیں. حضرت مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمہ اللہ تعالی کو ہم نے دیکھا بھی ہے، تقریر بھی سنی ہے. بڑی سادگی سے تقریر کرتے تھے، باتیں بڑی علمی اور گہری. حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں اگر وہ یہ شیعوں کا رد نہ کرتے تو یقین جانے ہندوستان میں شیعہ چھا گئے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس بڑے گہرے مطالعے سے انہوں نے ان کا رد کیا. ان کی کتابیں اگر مل جائیں، ایک ایک ورق 10-10 روپے میں ملے تو اس کو قیمتی نہ سمجھنا ضرور ہے. زیادہ سادگی تھی، عبارت میں بھی سادگی ہے، بات بڑی پکی اور معقول ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ قاتلان حسین کی خانہ تلاشی. قاتلان حسین کی خانہ تلاشی. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ خبثاں جو آج پیٹتے ان کے بڑے قاتل تھے. ان کے رونے سے دھوکہ نہ کھانا، یہ خود قاتل ہے. اور ہم نے کلام الحاوی کی آخر میں چند صفحات میں اس پر بات کی ہے. حوالے ٹھوس وہاں پیش کیے، ٹھو کو تو دیکھ لیں.
کہنے لگے ابا جی یہ ہوا، اور لائے ان کے کرتے پر بے دمن کر. یہاں تفسیروں میں آپ کو ملے گا سخلاتن، بکری کا بچہ تھا، بکری ذبح کر کے اس کا خون ان کے کرتے پر مل چلا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو یعقوب علیہ السلام آخر معمر تھے، بوڑھے تھے، پیغمبر تھے. انہوں نے دیکھا کہ کرتا کہیں سے پھٹا ہوا نہیں، خون اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. اگر بھیڑیے نے کھایا ہوتا تو کرتا کہیں سے پھٹا ہوتا، بھیڑیے نے پنجہ مارا ہوتا. یہ کرتا تھا یا کوئی پروفیسر تھا جس نے کرتا رنگ کر کے دے دیا، دھوبی تھا جس نے کرتا رنگ کر کے دے دیا. حقیقت تو معلوم نہ ہو سکی، لیکن اتنی بات فرمائی کہ بل بات یہ نہیں ہے سولت لکم زینت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. فصبر جمیل یہ خبر ہے مبتدا محذوف، امری صبر جمیل. بعد نکالتے فصبری صبر جمیل واللہ المستعان علی ما یصفون. دوسری طرف ہے قافلہ آیا کنانیوں کا قافلہ، وہ جا رہا تھا مصر کو، اور ان کی جگہ سے مصر تک 8 ایام بھی لکھے، 10 ایام بھی لکھے. 8 دن یا 10 دن کی مسافت تھی اس جگہ سے مصر. اس زمانے میں لوگ ایسا کرتے تھے، اپنی سہولت کے لیے قافلے والے اپنے ساتھ ایک ملازم رکھتے کہ اس کا کام ہوتا تھا پانی مہیا کر کے دینا. اس کو کہتے تھے وارد، اور اس وارد کا نام تھا مالک ابن وغر. مالک ابن وغر نام تھا اس کا. تو قافلے والوں نے جہاں ڈیرا ڈالا اور اپنے وارد کو بھیجا کہ جا کر کے پانی کہیں تلاش. ڈول ان کے پاس ہوتا تھا، رسی ان کے پاس ہوتی تھی، کنویں ہوتے تھے. وہ ایک کنواں دیکھا تو ادلا دلوا اس میں اپنا ڈول نیچے تھا. اس ڈول کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام چمٹے. وہ آدمی مالک ابن وغر شقاتن صباتن بڑا مضبوط آدمی. وہ پہلے تو حیران ہوا کہ میں نے بڑے پانی کھینچے ہیں، یہاں کا پانی بڑا بھارا ہے، بھاری پانی ہے. تو کہنے لگا یا بشرا ہاذا غلام. بعض تو کہتے ہیں کہ بشرا ان کے دوست کا نام تھا، اس کا آواز دی راضا ہے بشرا آؤ یہ غلام ہے. اور اکثر کہتے ہیں کہ نہ بشرا سے خوشخبری مراد ہے، میری خوشخبری تیرے حاضر ہونے کا وقت ہے. دیکھیے کیسا خوبصورت بچہ ہے. اور اس کو مخفی رکھا انہوں نے بزاد. بزاد کا معنی راس المال، پونجی، راس المال بنا کر کے. اس زمانے میں غلام بھی بکتے تھے، کام دیتے تھے. واللہ. اور وہ بھائی بھی نگرانی کرتے تھے. وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، یہ بگوڑا ہے، اور اس سلسلے میں ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں. چنانچہ ان بھائیوں نے بیچا بے سمن بخش، گھٹیا قیمت کے ساتھ، دراہم معدودہ. آپ کو یہاں تفسیروں میں 20 بھی ملیں گے، اس مہینے میں 20 بھی ملیں گے، 20 درہم یا 22 درہم تک. وکانوا فیہ من الزاہدین، بڑے بے شوق اور بڑے بے رغبت. وقال الذی، اور کہا شخص نے جس نے خریدا تو اس کو مصر میں اپنی بیوی سے کہا اچھا کرنا اس کا ٹھکانہ، قریب ہے کہ ہمیں یہ نفع دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. اور اسی طرح ہم نے قدرت دی یوسف علیہ السلام کو اس زمین میں، اور تاکہ ہم اس کو تعلیم دیں باتوں کو معال تک پہنچانے کی. اور اللہ تعالیٰ اپنے معاملے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور جس وقت پہنچے اپنی قوت کو تو دیا ہم نے اس کو حکم اور علم. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وراودت ہو اور مطالبہ کیا اس سے عورت نے کہ وہ اس کے گھر میں تھے، اس کی فحش کے بارے میں، اور بند کر دی اس نے دروازے، اور کہنے لگی ہے الگ جلدی کر. فرمایا معاذ اللہ، بے شک وہ میرا آقا ہے، اچھا کیا اس نے میرا ٹھکانہ. بے شک شان یہ ہے کہ نہیں کھلا پائیں گے جائیں. اور البتہ تحقیق سے قصر کر چکی تھی وہ اس کا، اور وہ بھی قصر کر چکتا اگر نہ دیکھ لیتا اپنے رب کے برہان کو.
اسی طرح تاکہ ہم پھیرے اس سے برائی اور بے حیائی. بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا. اور دوڑے دونوں دروازے کی طرف اور پھاڑ دیا عورت نے کرتا اس کا پیچھے سے اور پایا دونوں نے اس کے سردار کو دروازے کے پاس. کہنے لگی کیا بدلا اس کا جس نے ارادہ کیا تیری بیوی کے بارے میں برائی کا مگر یہ کہ اس کو قید کیا جائے یا سزا ہو دردناک. کہا یوسف علیہ السلام نے اس نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا میرے نفس اور خواہش کے بارے میں اور گواہی دی ہے گواہی دینے والے نے اس کی حال میں سے. اگر ہے کرتا پھٹا ہوا آگے سے بس عورت سچی اور یہ کاذبین میں سے ہے. اور ہے کرتا پھٹا ہوا پیچھے سے بس عورت جھوٹ کہتی اور یہ صادقین میں سے. پر جب دیکھا اس سید نے کرتا اس کا تو پھٹا ہوا تھا پیچھے سے. کہنے لگا بے شک یہ تمہارے مکر سے ہے اور تو بے شک تمہارا مکر بڑا ہوتا ہے. یوسف اعراض کر اس سے اور اے عورت تو معافی مانگ اپنے گناہ کے لیے بے شک تین خطا کار. یہ کنانیوں کا قافلہ یہاں سے چلا مصر پہنچا. جو قافلے آتے تھے منڈی میں اترتے تو لوگ گاہک بھی وہاں آ جاتے تھے. ان کے پاس یہ جو غلام تھا بڑا خوبصورت. یوسف علیہ السلام کا حسن تو ہے ہی مشہور. وہاں لوگ آگے خریدنے کے لیے. مصر میں بادشاہ تھا اس کا نام تھا رجان ابن ولید تھا بادشاہ. اور وزیر اعظم کا نام تھا پتفیر اس کا نام تھا پتفیر. وہ عزیز مصر کے نام سے وزیر اعظم کے نام سے مشہور. اس نے خریدا. یہاں گیا کہ رقم بھی لکھی ہوئی ہے جلالین تک میں مختصر وزیر مولانا کہ اس نے یہ کیا. اشترا یہ اس نے خریدا اس کو. تدفیر یہ کہتے ہیں کہ مصر میں آئے فباء الذی اشتراہ ب20 دینارا 20 دینار وزوج نہل وثوبین 2 جوڑے جوتی اور 2 کپڑے اور 20 دینار پر حضرت یوسف علیہ السلام کو تدفیر میں خریدا. اور اپنی بیوی سے کہا. بیوی کا نام زلیخا. کہا کہ اس کی عزت اچھی کرنا ٹھکانا اچھا کرنا ممکن ہے ہمیں نفع دے یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں. کہتے ہیں کہ وہ ناغلط تھا. وَكَذَلِكَ اے کما اخرجناہ من البئر جیسے ہم نے ان کو کنویں سے نکالا ایسے ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس زمین میں قدرت دی وزیر اعظم کے گھر پہنچایا تاکہ ہم باتوں کو معال تک پہنچانے کا رنگ ڈھنگ اس کو سکھلا دیں. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس ولما بلغ اشدہ اشد کی بات میں آج میں پارے میں کر چکا ہوں یاد ہوگی. جب اپنی جوانی کو پہنچے نبوت نہیں ملی ابھی قوت ملی سمجھ بصیرت حکم علم سے مراد یہ ہے کہ نبوت سے پہلے جو پیغمبر کو دانائی علم ملتا ہے ابھی نبوت نہیں ملی. اسی طرح ہم مفسرین کو بدلا دیں. راودہ یراود و مراودہ کا منع مطالبہ کرنا. وہ عورت جس کے گھر میں ہی رہتے تھے اس نے ان کی خواہش کے بارے میں مطالبہ کیا اور دروازے سے بند کیے اور کہنے لگی ہے تالا. اس لفظ کو سمجھنا جمل کمالین بیضاوی کبیر وغیرہ وغیرہ میں ہے تاکہ معنی کرتے ہیں اقبل متوجہ ہو. یہ معنی بھی ملیں گے. بابر
جلدی کر. یہ بھی ملیں گے حجل تعجیل کر. اور لکا فعل سے متعلق ہے جو محذوف ہے. اقول لکا میں تجھ سے کہتی ہے تا جلدی کر. بادر اقبل متوجہ ہوں جلدی کر. حجل اقول لکا میں تجھ سے کہتی. اس نے کہا معاذ اللہ اللہ کی پناہ. انہ ربی یہ ہو کی ضمیر کے در جاتی ہے. یہ تفسیر بھی ہے کبیر روح المعانی تمام میں کہ اللہ کی ذات میرا آقا ہے. اس نے میرا ٹھکانہ اچھا کیا. میں اس رب کی نافرمانی کروں نہیں کروں. یہ تفسیر بھی ملے گی. ہو کی ضمیر الذی اشتراہ کی طرف جاتی ہے. وہ جس نے مجھے خریدا اس نے میرا ٹھکانہ اچھا کیا. میرا گویا کہ مجازی ربی مجازی طور پر یہ میرا تربیت کرنے والا ہے تو میں اس کی بیوی سے خیانت کروں نہیں کروں گا. ان اولاد کا پتا ہے. آگے بات سمجھنا. وَلَقَدْ ہمت بھی البتہ تحقیق سے وہ عورت تو یوسف علیہ السلام کا قصر کر چکی تھی اور وہ بھی قصر کر چکتے لولا الرآ برہان رب اگر رب کے برہان کو نہ دیکھ لیتے. روح المعانی کبیر فوائد عثمانیہ وغیرہ میں کہ رب کا برہان ہے وہ عصمت نبوت. اگر عصمت نبوت کا وصف ان میں نہ ہوتا نبی معصوم ہوتا ہے نا تو وہ عصمت کا وہ وصف نہ ہوتا تو آخر بشری تقاضے تو ان میں بھی تھے. دوسری تفسیر برہان رب سے یہ مراد ہے کہ مسل لہو یعقوب حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثالی شکل سامنے آ مثالی شکل سامنے آ گئی اور جو منہ میں انگلی دی کہ یہ نہ کرنا. مثالی شکل سامنے آ گئی. یہ مثالی شکل کیا ہوتی ہے؟ تفریح الخواطر میں نے خاصے حوالے دیے ہیں کہ اصل کی ایک مثالی شکل ہوتی ہے اور وہ آگے نظر بھی آتی ہے باتیں بھی کرتی ہے سب کچھ. اصل کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مثالی شکل کہاں گئی کیا کر آئی کیا کیا. تو وہ مثالی شکل حضرت یعقوب علیہ السلام کی جمہور ہی مانتا ہے. بانی جی کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ ہمت بھی ہی بات سمجھنا وہ ارادہ کر چکی وہ ہمہ بہا اور یوسف علیہ السلام نے قصد کیا دفاع. اس کا ہم اور مد کا تھا ان کا دفاع اور مد کا. لولا الرآ برہان ربی یہ شرط ہے جزا محذوف ہے. لجامعہا شاید جلالین وغیرہ اس کو لیتے. وَلَقَدْ ہمت بھی وہ عورت تو ارادہ کر چکی تھی یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی قصد کیا کس کا؟ بچنے کا. جملہ ختم. لولا الرآ برہان ربی لجامعہا اگر رب کا برہان نہ دیکھتے تو اس سے ہم بسری کر چکتے. تو گویا انہوں نے دو جملے بنائے. پہلی ترتیب میں ایک جملہ ہے اس میں تو اور بھی کئی باتیں ہیں. اسی طرح ہم نے ان سے برائی اور بے حیائی کو روکا بے شک ہمارے مخلص بندوں میں. اب یوسف علیہ السلام بھاگے وہ جان چھڑانے کے لیے یہ پیچھے بھاگی پکڑ میں. آخر وزیر اعظم کی بیوی تھی کھانے پینے والی. اس نے پیچھے سے کرتا جو پکڑا تو کرتا پھاڑا. اتفاق کی بات ہے کہ دروازے جس کی طرف دوڑے تو وہ دروازہ کھولا تو آگے اس کا خاون تو پھر اس دروازے سے اندر داخل.
آخر ملک کا وزیر اعظم تھا، تو اور سمجھی کہ اب راز تو فاش ہو گیا. خود ہی مستغیث ہے، خود ہی جج بنتی ہے. کہتی کیا بدلا اس کا جس نے ارادہ کیا تیری آل کے بارے میں برائی کا، یہ استغاثہ ہے. اور خود ہی جج بنتی ہے. اللہ یجر وہ عذاب ہونا دے، مگر یہ تو اس کو قید کیا جائے یا سخت سزا. یوسف علیہ السلام کو بھی بولنا پڑا، فرمایا میرا کوئی قصور نہیں، اس نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا. اور گواہی دی، گواہی دینے والوں نے من اہل. دیکھیے یہاں موجودی صاحب کی بھی ایک تفصیل، وہ کہتے کہ یہ جج تھا اور مجسٹریٹ تھا. ولا قوت الا باللہ. شاہدہ شان ممکن ہے کہ جج ہو اور مجسٹریٹ. یا ان کے نزدیک مفہوم یہ ہوا کہ وزیر اعظم جج کے پاس گیا اور مجسٹریٹ کے پاس گیا کہ دیکھیے جی میری بیوی کا یہ حال ہے. نہیں ہے کہ عقل کی بات، عقل کے بھی خلاف، نقل کے بھی خلاف. نقل کے کیوں خلاف؟ اس لیے کہ یہاں آپ کو یہ تفسیریں ملیں گی. کہیں نہ سے یہ بھی ملے گا کہ وہ عقل مند آدمی تھا، لیکن اکثر روایتیں یہ ہیں کہ نابالغ بچہ شیر فار تھا. ابن ہم میں ہاں بھی لکھا ہے، ابن خالہ کیا بھی لکھا ہے. کسی میں آپ کو یہ ملے گا اس عورت کا خالہ زاد بھائی تھا، کسی میں ابن ہم میں ہاں چچے زاد بھائی تھا، دودھ پیتا تھا، اس میں بول کر کے تھا. تو یہ دودھ پینے والا بچہ تھا. یہ مجسٹریٹ نہ تھا نہ جج تھا، جیسے مودودی صاحب کہہ رہے. اچھا، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے، یہ جھوٹا ہے. آگے سے پھٹنے کا یہ معنی کہ یہ کچھ کر رہا ہوگا، عورت نے آگے سے پیچھے ہٹایا ہوگا کہ ہٹ جاؤ، میں پاک دامن بیوی ہوں اور میں وزیر اعظم کی زوجہ مطہرہ. اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو بیچارہ بھاگ رہا ہوگا، اس نے پیچھے سے پکڑ کر کے پھاڑا ہوگا. جب کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. کہاں اس نے من کہہ دے کن نہ کہہ دے کن. کہاں ہے یوسف؟ اس بات کا اعراض کرنا، کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرنا میری بدنامی ہے. اور عورت پر اس نے گویا کہ فیصلہ دے دیا واستغفر لیے ذنب کے گناہ تیرا ہے انک من الخاطئین. اور کہاں عورتوں نے شہر میں امراۃ العزیز عزیز مصر کی بیوی مطالبہ کرتی ہے اپنے نوجوان خادم سے اس کے نفس کے بارے میں، تاغیب سے وہ چھا گیا اس پر ازروئے محبت کے. بے شک ہم اس کو دیکھتی ہیں کہ جلال مبین کھلی بنائی. جس وقت سنا اس نے ان کے مکر کو تو بھیجا ان کی طرف اور تیار کیا ہر ایک کے لیے متا کا تکیا اور دی ہر ایک کو ان میں سے چھری اور کہا نکل ان پر. جس وقت دیکھا انہوں نے اس کو بڑا سمجھا اس کو اور کہاں ڈالے عورتوں نے ہاتھ اپنے اور کہنے لگی ہاشا للہ، تاکیدگی اللہ کے لیے نہیں ہے یہ بشر، نہیں ہے یہ مگر فرشتہ ہے. کہنے لگی پس یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، اور البتہ تاکید سے میں نے اس سے مطالبہ کیا اس کی خواہش کے بارے میں، پس تاسم پس وہ بچ گیا، رک گیا. اور البتہ اگر نہ کرے گا یہ وہ جو کاروائی میں اس کو حکم دیتی ہوں تو البتہ ضرور قید کیا جائے گا اور البتہ ضرور ہو جائے گا صاغرین ذلیلوں میں سے. کہاں سے ہے میرے رب؟ قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دیتی ہے. اور اگر نہ پھیراتی وہ ان کے مکر کو تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور ہو جاؤں گا جاہلین میں سے. بس اللہ نے قبول کیا اس کے لیے اس کے رب نے، تب پھیرا ان سے ان کا مکر، بے شک وہ سمیع ہے. پھر ظاہر ہوئے ان کے لیے بارش ہوئے کہ رول آیا، انہوں نے نشانیاں دیکھی، البتہ ضرور اس کو قید کر دے ایک وقت تک. عورتوں میں بات پہنچ جائے تو وہ اتنی مشہور ہوتی ہے کہ خدا کی پناہ. اور ہمارا تجربہ ہے کہ طالب علموں کو کوئی بات مل جائے تو وہ ٹیلی فون سے بھی پہلے دور دراز پہنچ جائے کہ خدا جانے کیا ان کے پاس ہی کرشمہ.
کوئی خبر ان کو پہنچ جائے نا، وہ یہی ہوں گے، وہ مالاکان سے آگے پہنچیں گے، تو نہ جانے کیا ان کے پاس کی حکمت۔ تو عورتوں میں اور طلبا میں بات ہو جائے تو بڑی دور جلدی نشر ہوتی ہے۔ اب عورتوں میں بھی وہ خبر پہنچی اور آپس میں بیٹھ کر کے کہنے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان سے خواہش کی تکمیل کر، جو اس کی محبت اس کے دل پر چھا گئی، تو ہم تو اس کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وزیر اعظم کی بیوی ہے، اگر خواہ مخواہ کرنا ہے تو وزیر بلدیات کہاں گے، وزیر داخلہ کہاں ہے، وزیر خارجہ کہاں ہے، ہاں وزیر دفاع کہاں گے؟ آخر ایسے سے کرنا چاہیے تھا۔ جن سے ضمیر جن سے یہ بے وقوف خواہ مخواہ خادم کی پیچھے پڑی ہوئی، اس نے بھی سن لیا ان کا مکر، پیغام بھیجا کہ ٹی پارٹی ہے، ٹی پارٹی دعوت ہوگی جو ان کی زبان میں ہوگی، اور ان کے لیے اس نے تکیا، آخر مہمان آتا ہے تو اس کے پیچھے بیٹھنے کے لیے تکیا رکھا جاتا ہے، کھانا وانا دیا، اس کے بعد پھل دیے جو چھری سے کاٹے جاتے ہیں، سیب ہو انار ہو کوئی شے بھی ہو، ہر ایک کو چھری بھی دی، اور یوسف علیہ السلام کمرے کے اندر سے کہنے لگی نکلا۔ یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا تو رب نے بڑا حسن دیا تھا اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، کہنے لگی حاشا للہ، خدا کی ذات پاک ہے، یہ بشر نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے۔ یہاں اکثر مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ وہ گویا کہ بےحسی میں ان کے ہاتھ کٹ گئے۔ مولانا آزاد مرحوم الجمال والکمال میں کتاب کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ کٹے نہیں، یہ قطع نم، یہ معروف کا صیغہ ہے، ان عورتوں نے خود تھوڑے تھوڑے کاٹے تاکہ یہ قریب آئے اور یہ ہمارا خون پوچھے اور اس کا قرب سے ہم تلطف حاصل۔ قطع میں قطعت نہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تاکہ یہ قریب آئے اور قرب سے ہمیں اور تلذذ حاصل۔ یہ الجمال والکمال میں ان کا موقف ہے۔ جہاں سے اہل بدعت کہتے دیکھو کہ مصر کی عورتوں نے کہا کہ یہ بشر نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے، تو معلوم ہوا کہ پیغمبر جو ہے بشر نہیں ہوتا، وہ نور ہی ہوتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، پیغمبر خود کہے حل کنت الا بشر الرسولہ، ان کی بات تمہارے لیے حجت دی۔ رب تعالیٰ فرمائے کہ وہ بشر ہیں، اور مصر کی عورتوں کی جن کا یہ مکار عورتیں، ان کی بات تمہارے لیے حجت ہے، جیسے روح ویسے فرشتے۔ ہاں مشہور ہے نا۔ کہنے لگی یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی، اور میں نے مطالبہ کیا، اب بات کھول دی کہ اس کے نفرت کے بارے میں میں نے مطالبہ کیا تھا، یہ بچا رہا، اگر نہ کرے گا جو کارروائی میں اس کو کہتی ہوں ضرور قید کیا جائے گا۔ ولا یکونن، یہ نون تھی خفیفہ، اس کو الف کی شکل میں بدل دیا، البتہ ضرور ہو جائے گا صاغرین میں، نون خفیفہ تاخیر جیسے لنصف عن میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے رب قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دیتی ہے۔ یہاں دیکھیے یدعوننی جمع مؤنث کا صیغہ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں نے بھی، باقی عورتوں نے بھی حق ملک ادا کیا، اشارے کے نام دیکھنا، ہاں یہ دیکھنا، اس کا تو کھاتا ہے نا، اس کا تو پیتا ہے نا، ہاں اس کے گھر میں رہتا ہے نا، ہاں ہاں ہاں۔ یدعوننی کا لفظ یہ بتلاتا ہے کہ ان کی بھی کچھ سازش ہے، صرف واحد نہیں ہے۔ آخر ٹی پارٹی ہے، چائے پی ہے، اس میں کلچے کھائے ہوں گے، اس میں کیک کھائے ہوں گے، تو اس کا حق بھی تو ادا کرنا ہے، یدعوننی کے لفظ۔ اچھا بس رب نے قبول کیا ان کی دعوت، اللہ نے ان کے مکر کو ہٹایا۔ پھر ایک وقت کے بعد پھر بات آئی کہ ان کو قید کر دیں، نشانیاں دیکھ لی، عورت کا اپنے اقرار ہے، عورتوں کا ہے،
وہ اوپر شاہدہ شاہدن کی نشانی ہے، سب دیکھنے کے بعد بھی کہ بے گناہ ہیں، پھر قید کرنے کی نوبت آئی۔ ویسے ہی قید کیا گیا کہ عزیز مصر نے کہا کہ اس عورت کے سامنے رہے گا تو یہ باز نہیں آئے گی، اور اس سلسلے میں میری بیوی کی بدنامی بڑی ہوگی، تو قید کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ بھئی غلام کی شرارت سے قید ہوا نا آج۔ اور داخل اس کے ساتھ قید خانے میں دو نوجوان، کہاں میں سیکھنے میں دیکھ لوں اپنے آپ کو کہ میں لٹوٹ رہا ہوں شراب، اور کہاں دوسرے میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اٹھا رہا ہوں اپنے سر کے اوپر روٹی، کھا رہے ہیں پرندے اس سے، خبر دے ہمیں اس کی تعبیر کی، بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں مجھ سے نیچے۔ فرمایا نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا جو تم رزق دیے جاتے ہو، مگر تمہیں خبر دوں گا میں اس کی تعبیر کی پہلے سے کہ تمہارے پاس آئے ہو۔ یہ وہ چیز ہے کہ مجھے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکریہ نہیں ادا کرتے۔ اے میرے دو ساتھیوں قید خانے کے، کیا ارباب متفرق بہت سارے رب بکھرے ہوئے بہترین، یا اللہ تعالیٰ اکیلا واحد قہار جو سب پر غالب ہے؟ نہیں تم عبادت کرتے اللہ کے ورے مگر ناموں کی جو رکھ رکھی تم نے اور تمہارے آبا نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں نازل کی۔ ان الحکم الا للہ، اس نے حکم دیا اللہ تعبدوا الا ایاہ، یہ دین قیم، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، بہرحال تم میں ایک پس پلائے گا اپنے آقا کو شراب اور دوسرا اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا، کھا جائیں گے پرندے اس کے سر کو۔ فیصلہ ہو چکا اس معاملے کا جس میں تم دونوں پوچھ لے، اور کہا سے جس کے بارے میں خیال کیا کہ وہ نجات پائے گا ان دونوں میں سے، ذکر کرنا میرا اپنے آقا کے پاس، پس بلا دیا اس کو شیطان نے، ذکر ربی ہی، اس کا ذکر اپنے آقا کے پاس، تب ٹھہرا قید خانے میں بیگا سے نیند چند سال۔ مصر کے قید خانے میں یوسف علیہ السلام کو جس وقت داخل کیا اسی وقت دو قیدی اور لائے۔ ایک تھا بادشاہ ریان ابن ولید کا گویا کہ باورچی، روٹی پکانے والا، اس کا نام بتلاتے ابروہا یا یونا، اور دوسرا تھا اس کا ساقی، پانی پلانے والا، اس کا نام غالب بتلاتے ہیں یا مخلب، غالب یا مخلب۔ ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے مخالف قوتوں سے مل کر بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی۔ ان میں جو ساقی تھا وہ وفادار تھا، باورچی لالچی تھا۔ اس باورچی نے ایسا کیا کہ کھانے میں زہر ملا، وہ کھانا رکھ کر کے بادشاہ کے پاس پیچھے اور کوئی چیزیں لانے گیا تو ساقی جو تھا وہ پانی رکھنے کے لیے گیا، اس نے ایسا سے کہہ دیا اچھا بادشاہ سلامت، کھانے سے پرہیز کرنا، یہ کہہ کے چلا گیا۔ اب اس کے بعد اس نے ڈاکٹر طلب کیے، کھانا ٹیسٹ کیا تو زہر نکلا۔ اس سلسلے میں وہ جو باورچی تھا ہوشیار قسم کا تھا، اس نے کہا یہ زہر ڈالے ساقی، ساقی نے کہا میں نے نہیں ڈالے، اس نے ڈالا۔ دونوں کو جیل خانے بھیج دیا گیا کہ تحقیق کے بعد جو مجرم ہوگا اس کو سزا۔ یہ دونوں ساتھ تو اس قید خانے میں انہوں نے خواب دیکھا، ایک نے دیکھا ساقی نے کہ میں شراب نچوڑ رہا، شراب نچوڑنے کا یہ معنی بھی ہے کہ جوس رس نبیذ نکالتا ہوں آگے شراب بنے گا، یا بہنی شراب، دونوں تفصیلیں۔ دوسرے نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے آ آ کر کے نوٹ نوٹ کر کے کھا رہے ہیں، ہم ان کی تعبیر سے سمجھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تین تفسیریں اس جملے کی کرتے ہیں۔ ایک یہ نہیں آئے گا تمہارے پاس تمہارا کھانا جو 12 بجے تمہیں ملتا ہے، جو تمہیں ملتا ہے، مگر میں تمہیں اس سے پہلے تمہیں خبر دے دوں گا، کھانا آنے سے پہلے بتا دیں۔
لیکن اگلی بات جو ہے میں یہ کہنی بھی ضروری سمجھ، تو تعبیر سے پہلے یہ اگلی بات میری سن لو پھر تعبیر بتا۔ دوسرا، تمہارے پاس جو روزانہ کھانا آیا کرتا ہے، میں وقت سے پہلے تمہیں بتا دیتا ہوں کہ آج ہی آئے گا، آج ہی آئے گا، اور وہ باتیں میری صحیح ہوتی ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی صحیح۔ تیسری تفسیر، اس طعام سے مراد ہے وہ جو ایک کے سر کو پرندے نوچتے ہیں نا، اور دوسرا جو ہے وہ ساقی پانی پلائے گا، تو پانی پلانے سے پہلے اور پرندے جو اس کے سر کو نوچیں گے اس سے پہلے میں تمہیں خبر دے دوں گا، لیکن پہلے میری بات سن کہ اللہ نے مجھے تعلیم دی ہے، انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون واتبعت ملۃ الکلام المفید میں نے باحوالہ کہا ہے کہ الاتباع والتقلید شیء واحد، اور اس سے معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی تقلید بھی ثابت ہے۔ بتوا تو پیروی کی میں نے، تقلید کی ملت آبائی ابراہیم، اس میں ثابت۔ ہمیں کوئی حق نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، یہ سب پر رب کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکریہ نہیں ادا کرتے۔ اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، تم ہی فیصلہ کرو، بہت سارے رب متفرد بہترین یا اللہ واحد القہار؟ تم جن کی عبادت کرتے ہو نام ہی نام، کوئی ان کی دلیل نہیں، نہ اللہ نے نازل کی نہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف رب، اس کا حکم ہے کہ اس کی عبادت کرو، ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تو اس نے توحید کا ذکر بھی بتایا، قیامت کا ذکر بھی، شرک کا رد بھی، آبا کی تقلید اور اتباع بھی، جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے اس میں۔ اب خواب کی تعبیر، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم میں ایک وہ اپنے آقا کو حسب دستور شراب پلائے گا، یعنی بے گناہ ثابت ہوگا، رہائی نصیب ہوگی، ہو جائے گا۔ دوسرا مجرم ثابت ہوگا، اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا، اور پرندے آ کر کے نوچ کر کے اس کا سر کو کھائیں گے۔ وہ جس چیز کے بارے میں تم پوچھتے ہو وہ طے شدہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا جس کو نجات ملنے والی تھی، ساتھی نجات ملنے والی تھی، کہا کہ اذکرنی عند ربک، اپنے آقا بادشاہ ریان کے پاس میرا ذکر بھی کر دینا کہ سال 8 سال سے ایک بے گناہ قیدی پڑا ہوا ہے، آپ بادشاہ ہیں، اس کی طرف پڑھ دو۔ فانساہ الشیطان ذکر ربہ، فانساہ الشیطان ذکر ربی عند ربی، آقا کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا اس قیدی کو جو رہا ہو گیا تھا نہیں۔ بس یوسف علیہ السلام قید خانے میں کئی سال، عربی میں بضع کا لفظ 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے، تو بعض کہتے ہیں 7 سال رہے، اور 12 سال کا لفظ بھی آپ کو تفسیروں میں ملے۔ اور کہا بادشاہ نے بے شک میں نے دیکھا 7 گاؤں کو، موٹی ہیں، کھاتی ان کو 7 پتلی، اور 7 کوشے سبز ہیں، اور 7 ہیں خشک۔ اے جماعت والو، بتاؤ مجھے میرے خواب کے بارے میں، اگر ہو تم خواب کی تعبیر جانے۔ انہوں نے کہا پریشان خیالات ہیں، اور نہیں ہم خیالات کی تعبیر کو جاننے والے۔ اور کہا شخص نے جس کو نجات ہوئی تھی 2 قیدیوں میں سے، اور یاد آ گیا اس کو بعد امتن بعد مدتن، میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس کی حقیقت کی، بس مجھے بھیجو۔ یوسف ایوہ صدیق، بتا ہمیں 7 گائیں موٹی تازی، کھاتی ان کو 7 پتلی دبلی، اور 7 کوشیں سبز، اور ہیں خشک، تاکہ میں لوٹوں لوگوں کی طرف تاکہ وہ جان لیں۔ فرمایا تم کاشت کرو گے 7 سال دعابا، لگاتار مسلسل، اور جو تم کاٹو پس اس کو چھوڑنا اس کے کوشوں میں، مگر بہت کم اس کی سے جس کو تم کھاتے ہو۔ پھر آئیں گے ان کے بعد 7 سخت سال، کھا جائیں گے وہ جو آگے تم نے ان کے لیے کیا ہوگا، رکھا ہوگا، مگر بہت کم جس کو تم بچا رکھو گے۔ پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال، اس میں بارش برسائی جائے گی لوگوں پر، اور اس میں لوگ یاسرون رس نکالیں۔
بادشاہ کا نام آپ نے سن لیا، ریان ابن ابی۔ اس نے خواب دیکھا، بقرات، بقراتن کی جمع، سمان سمیناتن کی جمع، سمیناتن کے معنی فربا، موٹی تاری، اجاف اجفاؤ کی جمع، اجفا کے معنی پتلی پتلی، سنبلات، سنبلاتن کی جمع، اور خضر خضراء کی جمع، خضراء۔ تو اس نے خواب میں دیکھا کہ 7 گائیں ہیں موٹی تاری، اور 7 گائیں ہیں پتلی دبلی۔ یہ جو پتلی گائیں ہیں یہ موٹی گاؤں کو کھا جاتی، 7 خوشے ہیں یہ سرسبز ہیں، اور 7 ہیں وہ خوش ہیں۔ بس اتنی خواب دیکھی۔ اے درباریوں بتاؤ تم میرے خواب کے بارے میں اگر خواب کی تعبیر جانو۔ انہوں نے کہا ازغاس، ازغاس جمع زغسن، زغس کے معنی ہوتے ہیں ایک ہاتھ کے اندر جو مٹھی گھاس کی آتی ہے، گھاس کی مٹھی جو ہاتھ میں آتی ہے، پشتو والے اس کو کودا کہتے ہیں، ان کی زبان میں اس کو دتھا کہتے ہیں، مٹھی بھر گھاس۔ تو زغسن کے معنی دتھا، ہاں کودا، سمجھ گیا آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں ایک مٹھی گھاس کی جو ہوتی، ہاں یک مٹھ، ایک مٹھی گھاس۔ اور احلام جو ہے حلمن کی جمع بے سکون لام، اور یا بے فتح لام حلم، بے ضم لام حلم، حلمن ضمے سے یا حلمن دونوں لفظ موجود ہیں قاموس میں۔ اب بات سمجھیں، یہ جو گھاس کا دتھا مٹھی پودا ہاتھ میں ہوتا ہے، اس میں کوئی تنکا لمبا ہوگا، کوئی چھوٹا ہوگا، کوئی موٹا ہوگا، کوئی پتلا ہوگا، کوئی خشک ہوگا، کوئی تر ہوگا، مختلف قسم کی چیزیں ہوں۔ تو آپ اس لحاظ سے اس کے معنی کرتے ہیں پریشان، بکھرے۔ حلم کے معنی ہوتے ہیں خیال۔ تو یہ پریشان خیالات خواب نہیں۔ اور پھر بات یہ ہے کہ ہم ان احلام کی تعبیر کو جانتے ہیں، تو 2 باتیں وہ کہیں گے۔ پہلے تو اس کو تسلی دی گی کہ ضروری نہیں کہ ہر خواب خواب ہو، بعض دفعہ وہ تحزین من الشیطان خیالات بھی ہو، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ تو آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر ہم اس فن کو جانتے ہیں۔ وہ جو ساقی پاس کھڑا تھا جس کو نجات ہوئی تھی، وزدہ کرا تھا، زال کو دال کیا، دال کو دال میں ادغام کیا۔ کالی آپ سن چکے کہ امتن کے معنی مدت ہے، ایک مدت کے بعد اسے یاد آ گیا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں، لیکن از خود نہیں ترسلونی یا تخفیفاً گری۔ آگے درمیان میں یہ عبارت ساری یہاں محذوف ہے۔ فارسلوہ فأتی یوسف وقال یا یوسف ایھا الصدیق، انہوں نے ان کو بھیجا یوسف علیہ السلام کے پاس، وہ گئے اور کہا یوسف صدیق علیہ السلام بتا ہمیں 7 گائیں موٹی تازی، ان کو 7 پتلی دبلی کھا جاتی ہیں، 7 خوشے ہیں سبز، دوسرے خوش، بتا تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں اور ان کو علم۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کاش کرو گے تم 7 سال لگاتار۔ یہ درمیان میں جو ہے یہ خواب کی تعبیر نہیں، یہ تدبیر ہے زائد عن التعبیر۔ فما حسبتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون، یہ تدبیر ہے تعبیر میں۔ 7 سال جو تم کاشتکاری کرو گے، جو حاصل ہو تو اس کو ملنا نہ، دینا نہ، غوبل مت کرنا، دانے مت الگ نکالنا، ہاں اس کو خوشوں کے اندر چھوڑ۔ اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ جو خوشوں کے اندر دانے ہوں کیڑا بہت کم لگتا ہے۔ خدا کی قدرت ہے جو اس کو خوشوں کے اندر نہیں۔ فرمایا
پھر اس کے بعد آئیں گے 7 سخت سال، جو تم نے پہلے جمع کیا ہوگا وہ سب کھا جائیں گے۔ اب دیکھنا، وہ جو گائیں ہیں اس سے مرادیں وہ فراوانی والے سال جس میں فصلیں خوب ہیں، اور اس لیے تو عموماً بقر پر ہی کاشت کرتے تھے۔ اب تو اور ترقی ہوگی نا، تو اس زمانے میں بقر، بیل اور گائے دونوں پر بولا جاتا، اور وہ سبب خوشے جو ہیں وہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ فصلیں پیدا ہوں گی، اور خشک جو ہے کہ اس میں پیدا نہ ہوگی، یہ اس کی طرف اشارہ، اور گائیں جو ہے وہ پیداوار جو فصل کی اس کی طرف اشارہ۔ 7 سال جو پہلے پیدا ہوگا جو تم نے جمع کیا ہوگا، 7 سالی کے ساتھ آئیں گے، وہ ان میں کھا جاؤ گے۔ پھر 1 سال آئے گا، بارش برسے گی، لوگ رس نکالیں گے۔ اور کہا بادشاہ نے لاؤ میرے پاس اس کو، پر جب آیا اس کے پاس قاصد، فرما لوٹ اپنے آقا کی طرف، سوال کر کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے، بے شک رب میرا ان کے مکر کو خوب جانتا ہے۔ کہا اس نے کیا حال ہے تمہارا، کیا معاملہ ہے تمہارا؟ ما خطب کننا، اے ما حال کننا و ما بال کننا و ما شان کننا، جب تم نے مطالبہ کیا جوتوں سے اس کے نفس کے ساتھ، تو انہوں نے کہا حاشا للہ، ہم نہیں جانتے ان پر کوئی برائی۔ کہا امراۃ العزیز نے اب ظاہر ہوا حق، میں نے اس سے مطالبہ کیا تو اس کی خواہش کے بارے میں، اور بے شک البتہ صادقین نے یہ تاکہ جان لے کہ میں نے نہیں خیانت کی اس کی غائبانہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بھی کامیاب کرتا قید الخائنین، خائنین کے مکر کو، اور نہیں بڑی قرار دیتی میں اپنے نفس کو، بے شک نفس البتہ حکم کرتا ہے برائی کا، مگر وہ جس کا رب رحم کرنا ہے، بے شک رب میرا غفور رحیم ہے۔ اور کہا بادشاہ نے لا اس کو میرے پاس، میں اس کو خالص کرتا ہوں اپنے نفس کے لیے، پر جس وقت کلام کیا اس سے تو کہا بے شک تو آج کے دن سے ہمارے ہاں مکین عزت والا ہے، امین ہے۔ کہا مجھے مقرر کر دے تو زمین کے خزانوں پر، بے شک میں حفیظ بھی ہوں، علیم بھی ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے قدرت یوسف کو علیہ السلام اس زمین میں ٹھکانہ بناتے تھے، اس زمین میں جہاں چاہتے پہنچاتے ہیں وہ اپنی رحمت جس کو چاہیں اپنے بندوں میں سے، اور نہیں ضائع کرتے ہیں اجر محسن، اور البتہ اجر آخرت کا تو بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور ہیں وہ متقی۔ بادشاہ کو جب خواب کی تعبیر بتلائی وہ مطمئن بھی ہوا، خوش بھی، اور اس نے وہ بات بھی بتا دی کہ وہ قیدی بے گناہ کہاں پڑا۔ بادشاہ نے شاہی اختیارات سے رہا کرنے کے حکم صادر کر، بادشاہ سے اس کے اوپر تو کسی کو حکم ہے نہیں، بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ اور رہا کر۔ جب قاصد گیا رہائی کے پیغامات لے کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس، تو کہا کہ میں جیل خانے سے نہیں نکلوں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں اس حالت میں نکل آؤں تو میں نے آگے تبلیغ بھی کرنی، تو میں اس گو مگو میں گول مول چیز میں نکلنا میری تبلیغ پر زد ڈالے، لوگ مجھے کہیں گے تو لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، خود تو جیل کاٹ کے آئے کہ ایسے معاملے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو پہلے میری پوزیشن واضح ہو تو پھر میں آؤں۔ بات سمجھتے ہیں؟ میں نے تبلیغ کرنی، اب میں تبلیغ کروں تو لوگ کہیں گے کہ تو وہ ہے نا اس کام میں گیا تھا، تو میں کس طرح نہیں نکلوں گا؟ جہاں اپنے آقا کے پاس، بادشاہ کے پاس، اس سے پوچھ، عورتوں کو بلا کر کے ان سے پوچھے ماں بال و نسبت اللہ کی قطع نہیں دیا، میرا رب تو ان کے قید اور مکر کو بخوب جانتے ہیں، لیکن بادشاہ کو علم ہوگا، صفائی میری ہو جائے گی تو پھر نکلوں۔ بادشاہ نے کہا بڑی معقول بات، ان عورتوں کو بلایا سب کو۔ اب اس نے کہا کہ بتاؤ تمہارا معاملہ کیا تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام سے اس کے بارے میں خواہش کا مطالبہ کیا۔ اب بادشاہ تھا، اب ایک ہی کو خطاب نہیں کرتا تاکہ وہ زیادہ بدنام نہ ہو، عمومی لفظ بولتے ذرا تمنا یوسف،
ان بیویوں نے کہا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، لیکن ابھی تک پوزیشن تو صاف نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ مدعیہ تو بولی نہیں. آگے اسی لیے فرما قالت امرات العزیز، مدعیہ بولی، امرات العزیز زلیخا بولی الآن حسحسا اے ظاہرا و وضاحا و کشف الحق، اب حق ظاہر. بات یہ ہے کہ میں نے مطالبہ کیا تھا اس کا قصور نہیں، قصور نہیں. بین المنصاب اب اتنی عورتوں کے سامنے، ایک عورت کے سامنے بات ہو تو وہ مالاکن سے آگے جاتی ہے. اتنی عورتوں کے سامنے بادشاہ کے سامنے ہو تو پھر تم پاکیزگی پاکیزگی. اچھا آگے سمجھنا بات. دو تفسیریں، ایک یہ کہ یہ بھی مقولہ عورت ہی کا ہے. ذالکہ یہ میں اس لیے اقرار کرتی ہوں لیعلم، تاکہ میرا خامد جان لے کہ میں نے خیانت نہیں کی اس کی غائبانہ، یعنی این بدی کا فعل نہیں. اللہ تعالی کامیاب نہیں کرتا، ہدایت نہیں دیتا قید الخائنین، لیکن اپنے نفس کو بری بھی نہیں کرتا. بے شک نفس لامارۃ بالسوء ہے مگر جس کا رب مہربانی. یعنی مطلب یہ کہ این بدی کا فعل تو نہیں. ہاں میں نے شرارت ضرور کی ہے، نفس کو بری نہیں کرا. تو اس صورت میں یہ مقولہ ہوگا. اور یہ تفسیر بھی تمام میں موجود. دوسری تفسیر ذالکہ، یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کے الی ربک، اپنے بادشاہ کے پاس جا کہ وہ تحقیق کرے عورتوں سے کہ بات کیا ہے. یہ کیوں؟ تاکہ وہ جان لے عزیز مصر کہ میں نے اس کی خیانت نہیں کی غائبانہ. اور اللہ تعالیٰ قید القائلین کو کامیاب نہیں ہوتا. اور میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا. نفس ہمارا بے سو ہے مگر وہ نفس جس پر رب رحم فرمائے. میں اللہ کا پیغمبر ہوں، رب نے رحم فرمایا. یہ تفصیل بھی جو سلمانی کبیر سب میں. بادشاہ نے کہا کہ اب اس کو میرے پاس لاؤ، میں اس کو اپنے نفس کے لیے خاص کرتا ہوں. دیانتدار آدمی اس سے کی خدمت لینی چاہیے. جب آئے وہ بادشاہ نے گفتگو کی کہ میں آپ کو کوئی اونچا عہدہ دینا چاہتا ہوں اور آپ کو کون سا پسند ہے؟ انا کل جوم لدینا مکین، فرما مجھے زمین کے خزانوں پر. اس زمانے میں صنعتی دور تو تھا نہیں کہ کارخانے ہوتے. یہ زمین سے جو فصلیں پیدا ہوتی انہی کی نگہداشت ہوتی تھی. اور اس لیے رب نے نگہداشت کی کہ بھائی بھوکے ہو کر کے ان کے پاس آئے. یہ چکر سارا اس کے لیے. تو مجھے اس پر مقرر کر دیں. فرماتے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا اے کما اخرجناہ من السجن، جیسے ہم نے ان کو قید خانے سے نکالا تھا ایسے ہم نے زمین میں ان کو قدرت دی. وزیر ہے وہ آج یہاں کل وہاں کل وہاں. نصیب برحمتنا من نشاء، اور محسنین کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے. یہ تو دنیا کا اجر ہے. ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء اخوة یوسف، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی بس داخل ہوئے وہ ان پر ان کے پاس. بس اس نے ان کو پہچان لیا اور وہ اس کو نہ پہچان سکے. اور جس وقت تیار کیا ان کو ان کے سامان کے ساتھ، فرمایا لانا میرے پاس اپنے بھائی کو جو تمہارا ہے تمہارے باپ کی طرف سے. کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک میں پورا ناشتے دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نوازوں سے ہوں. بس اگر نہ لاؤ گے تم اس کو میرے پاس تشریح ہے رسد تمہارے لیے میرے پاس اور نہ میرے قریب آنا. کہنے لگے بتاکید ہم مطالبہ کریں گے اس کے بارے میں اس کے باپ سے، اور بے شک ہم البتہ کرنے والے. اور کہا اپنے نوجوانوں سے ضرور رکھ دینا ان کے سرمائے کو ان کے سامانوں میں
تاکہ اس کو پہچانے جس وقت کے وہ لوٹیں گے اپنی اہل کی طرف لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹ آئیں. بس جس وقت لوٹے وہ اپنے باپ کی طرف کہا انہوں نے ہمارے ابا جی روکا گیا ہم سے رسد فارسل معنا بھیج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو تاکہ ہم رسد لائیں بے شک ہم اس کے لیے البتہ محافظ. فرمایا نہیں میں اطمینان کرتا تم سے اس پر مگر جیسے کہ میں نے اطمینان کیا تم سے اس کے بھائی پر اس سے قبل. پر اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے. اور جس وقت کھولا انہوں نے سامان اپنا تو پایا انہوں نے اپنا سرمایہ پونجی اپنی وہ لوٹا دی گئی تھی ان کی طرف. کہنے لگے اے ہمارے ابا جی مانا بھائی ہم کیا چاہتے ہیں یہ ہمارا سرمایہ تھا جو لوٹا دیا گیا ہماری طرف. وَنَمِيرُ اور رسد لائیں گے ہم اپنے اہل کے لیے. وَنَحْفَظُ أَخَانَا اور حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی اور زیادہ لائیں گے ایک اونٹ کا بوجھ. یہ ہے کیل یسیر آسان ہے. کہا انہوں نے ہرگز نہیں بھیجوں گا میں اس کو تمہارے ساتھ حتیٰ کہ تم دو مجھے وعدہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر البتہ ضرور تم اس کو لاؤ گے مگر یہ کہ احاطہ کیا جائے تم سے. پر جس وقت دیا انہوں نے اپنا وعدہ فرمایا اللہ والا ما نقول وکیل اللہ تعالیٰ اس چیز پر جو ہم کہہ رہے ہیں اس کا وکیل ہوئیے کارساز ہوئیے. اور فرمایا اے میرے بیٹے نہ داخل ہونا ایک دروازے سے اور داخل ہونا مختلف دروازوں سے اور نہیں کفایت کر سکتا میں تم سے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کچھ بھی نہیں ہے. حکم اللہ للہ اسی پر میں توکل کرتا ہوں اور اسی پر پس چاہیے کہ توکل کریں متوکل ہوں. اور جس وقت داخل ہوئے وہ وہاں سے جہاں سے ان کو حکم دیا تھا ان کے باپ نے نہ تھے کفایت کر سکتے ان سے اللہ کی گرفت سے من شین کچھ بھی مگر حاجتن ایک ارمان تھا ایک حاجت تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں جس کو انہوں نے پورا کیا. اور بے شک البتہ علم والے ہیں اس چیز کے لیے جو ہم نے ان کو تعلیم دی لیکن اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ چلاتا ہے. ابتدائی دور میں مصر کے بادشاہ ریان ابن ولید نے ان کو وزیر خزانہ بنایا. آخر میں ریان ابن ولید رحمہ اللہ تعالی نے کلمہ پڑھا اور تخت سے دستبردار ہو گیا. کلی اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کو دے. اس نے کہا کہ اب ضمیر نہیں مانتا کہ کلمہ آپ کا پڑھوں بادشاہ میں بڑا ایثار اور بڑی قربانی ہے. یہاں تفسیروں میں دونوں باتیں آپ کو ملیں گی کہ حضرت زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوا یا نہیں ہوا. حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ان کے تلامذہ اور کچھ دیگر حضرات سختی سے تردید کرتے ہیں کہتے ہیں نکاح نہیں کہ ایسی عورت ہو چالاکیاں کرے ہوشیاریاں کرے پھر پیغمبر سے اس کی نسبت ہو نہیں مانتے. دوسرے حضرات ہیں وہ کہتے کہ نکاح ہوا. بے شک اس کی غلطی ہوئی تھی لیکن اس نے اپنی غلطی کا اقرار کیا اور التائب من الذنب کما لا ذنب له. بعض علاقوں میں اس پر غیر ضروری بحث علماء میں ہوتی ہے کہ آیا ہوا یا نہیں ہوا سمجھ آئی. تو غیر ضروری ابحاث میں وقت ضائع کرنا اہل علم کی شان کے بعید ہے. ہمارے سامنے جب یہ مسئلہ پیش آتا ہے تو دونوں قول نقل کر دیتے کہ بھائی بعض قائل بعض نہیں قائل. اب وہ یوسف علیہ السلام نے 7 سال زمین کی پیداوار کو جمع کیا اکٹھا کیا. اب وہ 7 سالی کے دور شروع کنعان شام
ان علاقوں کے لوگ آتے تھے اور یوسف علیہ السلام ایک ایک اونٹ کا بوجھ فی کس دیتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے سنا کہ مصر میں ایک نیک دل بادشاہ ہے اور وہ لوگوں کو اناج دیتا ہے، تم بھی جاؤ، لوگ جاتے تم بھی۔ تو یہ 10 بھائی چلے اور قافلے اور بھی تھے، جا کر کے وہاں پہنچے۔ وجا اخوت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، یوسف علیہ السلام کے پاس کمرے میں داخل ہوئے۔ یوسف علیہ السلام ان کو پہچان لیا اور وہ لغو منکرون اس کو شناخت نہ کر سکے۔ تفسیر کبیر روح المعانی وغیرہ میں ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ بھائیوں کی عمریں اس وقت بھی پختہ تھی، پکی عمر کے تھے، اور یوسف علیہ السلام اس وقت بچے تھے۔ پختہ عمر کے آدمی کی شکل ذرا کم بدلتی ہے، حلیہ کم بدلتا ہے، بخلاف اس کے نوعمر ہو اس کی عمر بدل جاتی، یعنی اس کا شکل صورت میں فرق ہو جاتا ہے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ بھائی پختہ شکلوں کے تھے، زیادہ عمروں والے تھے، ان میں زیادہ تغیر نہ ہوا تھا، اور یہ اس وقت جب پھینکے گئے تھے بچے تھے، پھر اس کے بعد داڑھی آئی، حلیہ اور بدل گیا، نہ پہچان سکتے۔ دوسری وجہ ان تفسیروں میں یہ لکھی ہے کہ حاکم تو پوچھ سکتے آنے والے سے تمہارا کیا نام ہے، ولدیت کیا ہے، کہاں سے آئے، اور حاکم سے نہیں پوچھ سکتے کہ تمہارا کیا نام ہے، تمہارے باپ کا کیا نام ہے، تم کہاں کے رہنے والے ہو۔ خیر جب پہچان لیا تو ان کی عزت کی، احترام کیا، آخر پیغمبر تھے، ان کے بھائی ہیں، اور پوچھا ان سے کہ پیچھے کون ہے، کہا ہمارے ابا جی ہیں، ہمارے ایک اور بھائی بھی ہے، اس کا نام بنیامین ہے۔ اور یہاں تفسیروں میں آپ کو یہ ملے گا کہ انہوں نے ان کا لطف و کرم دیکھ کر کے یہ کہا کہ اس کا حصہ بھی دے دیں، کہانی قاعدے کے خلاف۔ آپ جب آئندہ آؤ گے نا تو اس کو ساتھ لانا، اس کا مل جائے گا، ویسے ہم خلاف قاعدہ بات نہیں کر سکتے۔ جس وقت تیار کیا ان کے سامان کے ساتھ، تو فرمایا لانا میرے پاس اپنے بھائی کو جو باپ کی طرف سے ہے۔ جیسے نہیں کہ میں کیل کے معنی ہوتے ماتما، لیکن مراد اس سے وہ ہے جو چیز کیل میں آئے، یعنی میں پورا وہ جنس اور دانے معاف کر کے دیتا ہوں، اور میں خیر المنزلین ہوں، مہمان ان اتارنے والے، اپنے گھر میں اتارنے والے مہمان نواز ان میں بہتر ہوں۔ تم نے میرا طریق پر کاروائی بھی دیکھی ہے، تو یہ ترغیب تھی کہ کسی طرح ان کو بھی لائے۔ بس اگر تم ان کو نہیں لائے میرے پاس، فلا کہلا لکم، کہل نہیں ہوگا تمہیں، معاف کر کے تمہیں میں دانے نہیں دوں گا اور نہ میرے قریب۔ لا کہنا لکم کا مفہوم نہیں ہے کہ پھر تمہیں بھی نہیں ملے گا، کہ یہ معلوم ہوگا کہ تم وعدے کے پکے نہیں۔ یقینا یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے لیے نہیں، لیکن پہلی تفسیر صحیح ہے، کیونکہ آگے لکم ہندی ولا تقربون اسی کی تائید کرتے کہنے لگے ہم بتاکید مطالبہ کریں گے اس کے بارے میں ابا جی سے، اور ہم ایسا انشاءاللہ کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا، فتیان فتح کی جمع ہے، فتح کے معنی نوجوان، مراد یہاں خادم نوکر، اپنے نوکروں سے کہا کہ ان کا جو سرمایہ ہے راس المال رقم، اور کہتے وکانت دراہم کی شکل میں تھے، پیسے کے جو اس وقت کا سکہ چلتا ہے وہ سکے کی شکل میں تھے، وہ ان کے سامان میں رکھتے ہیں۔ کیوں؟ شاید کہ وہ اس کو پہچانے اپنے بذات کو، اور جب لوٹیں گے اور اس طریقے سے وہ لوٹ آئیں گے۔ اب اس کے دو مطلب بیان کرتے ہیں، ایک یہ کہ ان کا سرمایہ ان کے سامان میں رکھ، جب یہ اپنے اہل کی طرف لوٹیں گے، سامان کھولیں گے تو رقم ان میں ان کو ملے گی۔ تو لازمی بات ہے کہ وہ رقم غیر کا مال سمجھ کر کے کھائیں گے تو نہیں، نہ یعقوب علیہ السلام ان کو رقم ہضم کرنے دیں گے، لازماً کہیں گے کہ چلو رقم واپس ان کو دیا، اور کوئی غلطی سے یہ رقم تمہاری آ گئی۔
تو وہ اس ہیلے سے جلدی آئیں گے. دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مفت دینے کا بھی اختیار تھا اور ان بھائیوں کو یہ رقم مفت یہ جنس مفت دی اور رقم اس لیے دی ان کو واپس کہ آگے اتنی رقم غریب ہیں جلدی جلدی حاصل نہیں کر سکیں گے, کما نہیں سکیں گے, کمانے میں دیر لگے گی اور بھائی کے ساتھ میری ملاقات میں تاخیر ہوگی, تو اس بنا پر رقم ان کو واپس دے. جب وہ لوٹے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس کہنے لگے ابا جی ہم سے تو کیل منع کیا گیا, کیل کے معنی ماپنے کے. ابھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سے مراد دانے غصر, وہ ہم بھی دانے نہیں دیں گے, ہمارے ساتھ بھائی کو بھیجیں مقتل تاکہ ہم ان کے لیے بھی ماپ کر کے لائیں دانے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. فرمایا میں اطمینان نہیں کرتا تم تک مگر ایسے جیسے اس کے بھائی پر اس سے پہلے اطمینان کیا. تم کیا محافظ ہو؟ اللہ خیر الحافظہ, اللہ تعالیٰ بہتر حفاظت کرنے والا ہے, ارحم الراحمین. ابھی بات پوری طرح طے نہیں ہوئی, انہوں نے بات سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ جو ہے وہ واپس لوٹا دیا گیا, رتبت ہی ہے. کہنے لگے ابا جی ہم اور کیا چاہتے ہیں, یہ رسد بھی ہمیں پورا مل گیا اور اس سلسلے میں رقم بھی ہماری واپس آئی. آج ہی بذات نہ رتبت ہی ہے, یہ ہمارا سرمایہ بھی لوٹا دیا. وہ نمیر میرا تو میم کے کثرے سے میرا کے معنی ہوتے ہیں خرچہ جو گھر کا ہوتا ہے. یہ ہم گھر کا خرچہ لائیں گے اپنے آن والوں کے لیے اور بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ ہمیں مزید ملے. پہلے تو 10 اونٹ ملے, اب ایک اور ملے. ذالک کا کیل یسیر, یہ ایک اونٹ کا بوجھ جو مزید ملے گا اس بادشاہ پر آسان ہے, تو زیادہ اس پر مشکل ہے. ذالک کا کیل یسیر کا یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ یہ جو ہم پہلے لائے ہیں 10 گیا کے اونٹ, یہ رسد خرچہ بہت کم ہے. مستدرک حاکم میں روایت ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے 390 افراد تھے, تو 390 افراد کے لیے یہ خرچہ جو پہلے لائے ہیں بہت کم ہے. یہ کتنا عرصہ رہے؟ فرمایا میں ہرگز اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں حتیٰ کہ تم میرے ساتھ وعدہ کرو من اللہ, اللہ کو گواہ بنا کر کہ ضرور اس کو لاؤ. ہاں الا ان احاطہ بکم, مگر یہ کہ تم سب کو احاطہ کر لیا جائے, کوئی ایسی تکلیف آئے آسمانی یا زمینی کہ تم بھی اس میں گھر جاؤ, تو پھر تو میں سمجھوں گا کہ وہ بھی اس میں ہے, اور اگر اسی پر آفت آئے تو پھر تو تمہاری شرارت سمجھی جائے. واللہ علی قال اللہ, یہ اللہ جو ہے فاعل نہ سمجھنا, یہ مقولہ ہے. اعلیٰ فرمایا یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ, اس چیز پر جو ہم کہتے ہیں اللہ گواہ. اللہ لفظ اللہ کو قالا کا فاعل نہ سمجھنا, یہ قالا کا مقولہ ہے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل, جو ہم کہتے ہیں رب اس کا گواہ. وقال یا بنیہ, پہلے پارے میں گزر چکے بنونا یا تھا, اعلان کے بعد بنیا بن گیا. اے میرے بیٹے, ایک دروازے سے نہ جانا, مختلف دروازوں سے داخل. پہلے زمانے میں یوں ہوتا تھا کہ شہر کے ارد گرد ایک دیوار ہوتی تھی, اس کو سور البلد کہتے تھے, فصیل. وہ چوروں سے ڈاکوں سے حفاظت کے لیے لوگوں نے بنائی ہوتی تھی. مختلف دروازے ہوتے تھے, جیسے مثلا یہ گجرا والا ہے, یہ سیالکوٹی دروازہ ہے, یہ خیالی دروازہ ہے, یا آبادی دروازہ ہے, لاہور میں یہ دلی دروازہ ہے, یہ ملتان. ایسی جگہوں میں دروازے مختلف ہوتے ہیں. تو ایک دروازے سے نہ جانا, مختلف دروازوں سے داخل. میں تمہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتا. ان الحکم الا للہ, حکم وہی ہوگا جو رب کرے.
اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی پر توکل کرنا چاہیے. تفسیر کبیر، روح المعانی، البحر المحیط، قرطبی، معالم التنزیل وغیرہ میں ایک وجہ یہ لکھی کہ یہ سبھی تنومند تھے، صحت مند تھے اور جوان تھے تقریباً. تو یہ اکٹھے جب ایک دروازے سے جائیں گے تو ان کو نظر لگ جائے گی. اور حدیث میں آتا ہے العین حق، نظر لگ جانی حق، نظر حق. نظر کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ نظر کی حقیقت عمدۃ القاری، فتح الباری وغیرہ میں یہ لکھی. اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو حسن دیا ہے، صحت دی ہے اور خوبی اور تندرست، اتنا باکمال، ادھر سے ان میں تعجب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ادھر سے رب تعالیٰ فوراً اس میں کمی پیدا کر دیتے کہ جو دے سکتے وہ لے بھی سکتے. اس کا کام تو صرف تعجب اور حیرت ہے کہ اتنا خوبصورت، اتنا تندرست. بس ادھر سے یہ تعجب پیدا ہوتا ہے، ادھر سے فوراً رب تعالیٰ اس میں بیماری پیدا کر دیتا ہے کہ اس سلسلے میں جو کمال دے سکتے وہ زوال بھی لا سکتے. تو العین حق، نظر لگنا حق ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے دم بھی ہے، وہ انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے. تو ایک وجہ یہ ہے کہ نظر لگنے کے ڈر سے انہوں نے ایسا. دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی تھی، خدمت کی تھی، ان کی طرف خصوصی توجہ مبذول کی تھی. اور حالات جب بیان کیے تھے تو یعقوب علیہ السلام نے خیال فرمایا کہ جب یہ اس دفعہ جائیں گے تو کہتے ہیں پہلی دفعہ ہماری بڑی عزت کی تھی، خدمت کی تھی، اکٹھے ایک دروازے سے جائیں گے تو کہیں مصری ان کو تکلیف نہ پہنچائیں کہ یہ پھر وہ آگے کے جو بادشاہ کے مقرب ہیں. یہ وجہ بھی لکھی. اس سے یہ بات بھی ثابت ہے. توکل کا معنی میں پہلے عرض کر چکا ہوں. توکل کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ اسباب چھوڑ دیے جائیں. اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ خداوند عزیز پر چھوڑ کہ خنجر تیز کر اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کا. اسباب ظاہری اختیار کرنے کے بعد نتیجہ رب پر چھوڑ دیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ تدبیر توکل کے خلاف نہیں، تدبیر توکل کے خلاف نہیں. ایک طرف حضرت یعقوب علیہ السلام توکل کا سبق دیتے علیہ توکل کو، اور دوسری طرف اپنے بیٹوں کو تدبیر بھی بتلاتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ تدبیر توکل کے خلاف نہیں. خیر جس وقت وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے حکم دیا تھا، ماں کا محجوب نہیں کفایت کر سکتے تھے وہ ان سے کچھ بھی، مگر حاجتاً فی نفس یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک ارمان تھا، ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی. اور بے شک وہ علم والے جو چیز ہم نے ان کو دی بلاکن اکثر الناس لا جانتے. اور جس وقت داخل ہوئے وہ یوسف علیہ السلام پر ٹھکانہ دیا اپنی طرف اپنے بھائی کو، فرمایا بے شک میں تیرا بھائی ہوں، بس نہ غمگین ہو اس کاروائی پر جو وہ کرتا. اس وقت تیار کیا ان کو ان کے سامان کے ساتھ، تو جہالت سے آیا تھا، رکھ دیا پیالہ، پھر رکھ لے اخی اپنے بھائی کے سامان میں. پھر اعلان کیا کہ اعلان کرنے والے نے، اے قافلے والو بے شک تم البتہ چور ہو. انہوں نے کہا اور متوجہ ہوئے ان پر، کیا چیز تم مقصود پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مقصود پاتے ہیں بادشاہ کا پیمانہ، اور اس شخص کے لیے جو لایا اس کو ایک بوجھ اونٹ کا ملے گا اور میں اس کا ضعیم ذمہ دار. کہا انہوں نے خدا کی قسم، لقد علمتم، البتہ تحقیق سے تم جانتے ہو کہ ہم نہیں آئے تاکہ فساد مچائیں زمین میں، اور نہیں ہم چور. کہا انہوں نے پس کیا بدلا اس سارق کا؟
اگر ہوئے تم کافر. انہوں نے کہا بدلہ اس کا وہی ہے کہ پایا گیا سامان اور پیالہ اس کے سامان میں، بس وہی اس کا بدلہ ہے. ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں ظالمین کو. بس ابتدا کی انہوں نے اپنے ان بھائیوں کے سامانوں